سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام مکہ کو کہتے ہیں اور مسجد الاقصی بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ ذرا یہ مسئلہ سننا کہ آج شب معراج ہے بھی یا نہیں، بڑی اہم بات آج تاریخ سے اور احادیث سے لے کر آیا ہوں تاکہ ہماری غلط فہمی دور ہو جائے۔ مسجد حرام بیت اللہ کو کہتے ہیں اور مسجد الاقصی بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ اس میں مسجد نبوی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مدینہ المنورہ کا جب معراج ہوئی ہے اس وقت مدینہ منورہ تھا ہی نہیں۔ یہ آج سمجھ لیں آپ بات، کیونکہ مدینہ اس وقت بنا جب ہجرت ہوئی ہے۔ مدینہ المنورہ تب بنا جب پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے گئے، اور معراج تو مدینے کی ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ اور یہ سورۃ اسراء بھی مکی ہے، اس کا مطلب اس میں مدینے کا کوئی احوال نہیں ہے، کیونکہ مدینہ تھا ہی نہیں۔ یہ مکے کا سارا واقعہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور یہ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے، آپ سنتے رہتے ہوں گے، میں عام لفظوں میں سمجھاتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں رات کا سفر ہے۔ رات کا سفر اوپر کا ہے، سدرۃ المنتہا کا، لیکن جو مکہ سے بیت المقدس کا سفر ہے وہ دوپہر کے وقت کا ہے جو براق پہ ہوا۔ اور یہ نیند کی حالت کا سفر نہیں ہے، بیداری کی حالت کا سفر ہے۔ یہ میں کچھ لوگ منکرین حدیث کے جواب دے رہا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے نیند کی حالت میں وہاں تک نہیں، ایسا نہیں ہے، بیداری کی حالت میں تھا، ہوش کی حالت میں، تبھی تو مسجد اقصی میں جا کر 2 رکعت نماز کی امامت کی انبیاء کی، نفل وہاں 2 رکعت ادا کی۔ وہاں سے جب امامت کی ہے انبیاء کی تو امام الانبیاء مسلمان کہتے ہیں، صرف ایک وجہ سے، جو معراج کے سفر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر تھا، مسجد اقصی میں جا کر جو انبیاء کی امامت کی ہے وہاں سے ہمارے نبی امام الانبیاء بنے۔ جیسے یہاں تمہارے امام بن جاتے ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، سب کے امام ہیں، ایسے ہی ہمارے نبی سب کے امام ہیں، اور وہ اسی معراج کے سفر میں ہوئے ہیں۔ پھر معراج کب ہوئی ہے؟ پوری احادیث کی کتابیں، اچھا معراج کب ہوئی ہے؟ پہلے سوال کا جواب آ گیا۔ مسلمانوں کے سال اور دن کب سے شروع ہوئے ہیں؟ ہجرت سے۔ ہجری سال ہے نا مسلمانوں کا، تو ہجرت بعد میں ہوئی ہے، معراج پہلے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ تو سال معلوم ہی نہیں ہے، دن معلوم ہی نہیں ہے، وقت معلوم ہی نہیں ہے۔ اور پھر مکے سے بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ ہجرت سے پہلے کا ہے، وقت معلوم نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ پھر ہجرت سے یہ جو سفر ہے معراج کا، یہ کچھ لوگوں نے 1 سال پہلے لکھا ہے، کچھ نے 8 ماہ پہلے لکھا ہے، کچھ نے 11 ماہ پہلے لکھا ہے ہجرت سے پہلے کا۔ چلو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال پہلے 12 مہینے، لیکن کب ہوا ہے اس کی تاریخ نہ اس سورۃ اسراء میں موجود ہے، نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث کے اندر اس کے دن کا، اس کے وقت کا یا اس کی تاریخ کا کبھی اعلان نہیں کیا۔ اپنی پیدائش کا دن بتایا ہے، معلوم ہے آپ کو، اپنی وفات 12 ربیع الاول کا بتایا ہے۔ یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد بھی مناتے ہیں، وفات بھی مناتے ہیں، لیکن وفات کنفرم ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ہوئی ہے، اور پیدائش میلاد جو ہے وہ 9 بھی ہے، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے، لیکن اختلاف ہے، جو راجح ہوگا اس کو مان لیں گے۔ پھر امام زہری رحمہ اللہ
عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے. اسی طرح امام نووی، بہت سارے ائمہ ہیں، امام ابن قیم ہیں، جتنے محدثین ہیں، مؤرخین ہیں، کسی ایک نے بھی رجب کا مہینہ نہیں لکھا ہے. آج بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ 27 رجب کو شب معراج کا یہ ہم نے جو کر رکھا ہے، بلکہ اس کے اندر 3 قول جن کو محدثین نے، مؤرخین نے راجح قرار دیا، راجح، کہ ان میں سے کوئی ایک دن یا ایک مہینہ ہوگا. سب سے پہلا یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال رمضان المبارک میں معراج ہوئی ہے. دوسرے نے، محدث نے، اور یہ فتح الباری شرح صحیح البخاری سے میں آپ کو لا کر دے رہا ہوں. فتح الباری یہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ یہ رمضان المبارک میں معراج ہوئی ہے نبوت کے 12ویں سال. پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 13ویں سال محرم میں معراج ہوئی ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے تو مہینے ابھی شروع ہی نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے تو ہجرت سے سال شروع ہوئے ہیں. کوئی کنفرم، کوئی مستقل تاریخ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. پھر تیسرا قول بھی ہے، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ لائے ہیں، جنہوں نے شرح صحیح البخاری لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ معراج نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول میں ہوئی ہے. نبوت کے 13ویں سال، ابھی ہجرت کا تعلق نہیں آیا. اس کا مطلب ہے ہجرت سے پہلے معراج ہوئی ہے، یا 12ویں سال ہوئی ہے، یا 13ویں سال ہوئی ہے، یا 10ویں سال ہوئی ہے. لیکن تینوں میں امام ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ ان 3 اقوال میں سے کسی کو دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں ہے. کوئی ترجیح اس لیے نہیں ہے کہ ان تینوں کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے معراج کی رات کا یا معراج کے وقت کا تعین نہیں کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے پوری سورت معراج اتاری ہے اسراء کے نام سے، اس میں وقت کا تعین نہیں آیا. قرآن کریم نے بھی معراج والے سفر کے دن، تاریخ اور لمحے کا کوئی تعین نہیں کیا، صرف اتنا بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے. اب ہم 27 رجب کو چھٹی کر کے بیٹھتے ہیں. ہمیں ویسے پاکستانی قوم کو چھٹی کا بڑا شوق ہے، خاص طور پہ یہ بر صغیر کا جو خطہ ہے، بر صغیر مطلب ہندوستان، پاکستانیوں کو چھٹی کا شوق رہتا ہے. 27 رجب یہ کسی بھی حدیث کے اندر یا کسی مؤرخ نے، جو قرون اولیٰ کے مؤرخین ہیں، قرون اولیٰ سمجھتے ہیں، صحابہ کا دور، صحابہ کے بعد تابعین کا دور، پھر ثم الذین یلونہم، جو ان کے ساتھ تبع تابعین کا دور ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک، اور اس کے بعد تک بھی کسی کا موقف یہ نہیں تھا کہ 27 رجب کو، جب پیغمبر علیہ السلام یہ بتا کر ہی نہیں گئے تو اس کے بعد والا تعین کیسے کر؟ صحابہ نہیں تعین کر سکتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہی نہیں. اسی طرح علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں 10 ماہ پہلے، ہجرت سے 10 ماہ پہلے معراج ہوئی ہے. اب احناف کے نزدیک بھی 10 ماہ پہلے ہجرت سے معراج ہوئی ہے. اب وہ دن کون سا تعین کر رہے ہیں؟ دن کوئی نہیں بتا. معراج ہوئی ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرنا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا تک اللہ رب العالمین نے بلوایا ہے، اور اس کا دن اور تاریخ کا تعین نہیں کیا ہے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ اس کے بعد کے قرون اولیٰ کے مؤرخین اور محدثین نے. اب 27 رجب کی چھٹی کا کوئی جواز نہیں ہے شریعت کے اندر بھی، تاریخ کے اندر بھی، اور قانون کے اندر بھی، لیکن کر رہے ہیں، کرتے رہو. اور تیسری جو سب سے اہم بات آپ کو بتانی، 27 رجب تو پہلے ہی متعین نہیں ہے. صحیح البخاری والوں نے کہہ دیا، اور سارے مؤرخین، شعیب الارناؤط نے کہہ دیا، احمد شاکر نے کہہ دیا، مسند احمد نے کہہ دیا، امام احمد بن حنبل نے، دیگر ائمہ نے کہہ دیا کہ اس کا تعین نہیں ہے. لیکن یہ جو نفل پڑھنے کا شب معراج کے نام پہ ہے، یہ بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے.
چلیں 27 رجب نہیں ہے، ہم کوئی اور رمضان کا لگا لیتے ہیں، یا ربیع الاول لگا لیتے ہیں، یا محرم لگا لیتے ہیں، کیا اس تاریخ کو کسی نے خاص طور پہ عبادت کا تعین کیا؟ ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ ہمیں پتہ چلے نا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام بغیر دلیل کے ایک بھی حکم نہیں دیتا، یہ بھی ذہن میں۔ اسلام کا کوئی عمل بنا دلیل نہیں، جو بنا دلیل ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو دلیل کے بغیر ہے وہ اسلام نہیں ہے، اور جس کی دلیل ہے وہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ کب معراج ہوئی ہے، کس دن ہوئی ہے، کس رات ہوئی ہے، بس اتنا کہہ دیا ہے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات کو، ایک رات، کوئی سی رات کو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ معراج ہوئی ہے، کیونکہ اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ معراج کی رات میں وہ اس میں سے 2 باتیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس رات کتنی دفعہ آئی، اگر ہجرت سے پہلے بھی یہ معراج ہوئی ہے جیسا کہ محدثین نے لکھا ہے، تو ہجرت کے بعد کے کتنے سال ہیں؟ 11 سال ہیں۔ 11 سال میں کسی ایک شب معراج کی رات کوئی خاص عبادت کی ہو؟ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر ایک نئی عبادت مسلط، یعنی میں نے جیسے کہا نا، ہمیں صبر اور قناعت نہیں ہے۔ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، لیس من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اس کے آگے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی تحدید و تعین کریں اور شروع ہو جائیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پھر کسی صحابی نے اس رات کا تعین کر کے، اگر صحابی نے کیا ہوگا ضرور کتب احادیث میں آیا ہوگا، اگر کسی تابعی نے عمل کیا ہوگا تو وہ کتب احادیث میں آیا ہوگا، یا تاریخ کی کتابوں میں، یا فقہ کی کتابوں میں آیا ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے اور سب سے معتبر محقق علامہ ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں کہ 10 ماہ پہلے ہوئی ہے، بس اتنا معلوم ہے۔ اس قول کو بھی راجح قرار نہیں دیا گیا، راجح رمضان والا ہوا ہے، محرم والا ہوا ہے، اور ربیع الاول کا معراج ہوا ہے، لیکن ان کے اوپر ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں اس لیے کہ کسی کی بھی دلیل نہیں ہے، کسی قول کی بھی دلیل نہیں ہے، لہٰذا یہ شب معراج کے نام پہ اس طرح کے معاملات یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ تمہاری تحدید ہے۔ ہو سکتا ہے کھانے پینے کا شوق پاکستانیوں کو بہت ہوتا ہے، پھر پاکستانیوں کو چھٹی کا بڑا شوق ہے، تو چلو انجوائے کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نہ لگائیں، اس لیے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر جھوٹ باندھا، فَجْعَلْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، سمجھ لے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے ایک بھی حکم یا ایک بھی بات ایسی کر دی جو نبی علیہ السلام نے نہیں کہی۔